مگر ولی کی صفت کچھ اور ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے وہی نماز پڑھی، وہ بھی بنا وضو کیے۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا، اے ولی، آپ نے وضو نہیں کیا؟ خواجہ مسکرائے، جس کا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا ہو اسے مٹی یا پانی کی تحریر کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جہاں انہوں نے سجدہ کیا وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسی دن وہ کافر بادشاہ مسلمان ہوا۔ ادھر بغداد میں غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا، آج میری روح خوش ہے، میرا معین الدین اجمیر میں سجدہ کر رہا ہے اور فرشتے اس کی تسبیح لکھ رہے ہیں۔ غوث پاک نے جو نظر دی وہ خواجہ غریب نواز نے ہند کی سرزمین پر پھیلا کر لاکھوں کو اسلام کی روشنی میں شامل کیا، اور یہ ثابت کیا ولی اللہوں کا مقصد شہرت نہیں، روحوں کو اندھیرے سے نکالنا ہوتا ہے۔ غوث بغداد سے روحیں تعلیم دیتے رہے اور خواجہ اجمیر سے دلوں کو روشن کرتے رہے، تب جا کر روحانیت کا وہ آسمان بنا جس میں آج بھی لوگ عشق، ادب اور صبر کی پرواز کرتے ہیں۔ رات تھی مگر ستاروں سے بھری، ہوا میں اجنبی سی خوشبو تھی، اور اجمیر کی زمین پر ایک اجنبی فقیر داخل ہوا جس کی چال میں فقر تھا مگر آنکھوں میں قدرت کی طاقت، جس کے قدموں سے مٹی مہکنے لگی۔ وہ تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اجمیر اس وقت راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت میں تھا۔ قلعے اونچے تھے، بتوں کی پوجا عام تھی، مگر لوگوں کے دلوں میں بے چینی تھی۔ ظلم، غرور اور دنیا کی دولت نے انسانیت کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ خواجہ صاحب اجمیر کی سرزمین پر پہنچے اور سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا سجدہ۔ ہاں، انہوں نے اجمیر کی سخت زمین پر سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تیری مخلوق کو تیری طرف بلانے آیا ہوں، اگر میری نیت پاک ہے تو اس زمین کو روحانی باغیچہ بنا دے۔ اسی دن خواجہ صاحب ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے بتایا، اس کنویں میں برسوں سے پانی نہیں، جتنے پیر آئے خالی لوٹے،